بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خدا یار چدڑ۔ پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان معاملات کافی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے درمیان کافی مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ معاملہ کمنٹس اور بیان بازی سے بھی آگے نکلتا ہوا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے کافی پریشانی تھی کہ ملکی حالات بھی اس معاملے میں خراب تھے۔ لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان تو اس طرح کی کھینچا تانی یا بیان بازی کھل کر سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اداروں کا ایک اپنا احترام ہوتا ہے۔ اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست شخصیت جو ہے وہ میدان میں اتری ہے، چودھری اعجاز الحق صاحب۔ چودھری اعجاز الحق صاحب اداروں کے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک پل کا رول ادا کر رہے ہیں، کو معاملات کو ٹھنڈا اور صلح کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اعجاز الحق صاحب جنرل ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں۔ ان کا اداروں کے اندر کافی اندر تک رسائی بھی ہے اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے بھی ان کو دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پہ تمام اداروں کے اندر ان کے ایک بڑی زبردست احترام، عزت اور رسائی بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ دونوں طرف سے معاملات کو لے کے نکلے، دونوں اپنا اداروں کو اور عمران خان کو بھی درمیان ایک صلح کے معاملے پہ یا معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پوری ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جا کے بنی گالا عمران خان صاحب سے ملے ہیں اعجاز الحق صاحب۔ انہوں نے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے میسج بھی جا کے دیا تاکہ آپ بھی معاملات کو ٹھیک کریں۔ دونوں طرف سے گرین سگنل بھی تھے کہ اعجاز الحق کو پورا ایک اختیار تھا کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے۔ اعجاز الحق صاحب کی جب یہ بنی گالا گئے اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی، عمران خان صاحب کی ملاقات میں جو اس کا لب و لباب تھا، جو معاملہ نکلا، عمران خان صاحب نے کافی گیلے شکوے بھی کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ جب میری گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو معاملات کافی بہتر تھے اور مزید بہتری کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ یہ اپنا امپورٹڈ حکومت نے آ کے سارا نظام ہی خراب کر کر رکھ دیا گیا، ملک کی تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب شاید جو لوگ ان کو لانے والے تھے، جو پیچھے بیٹھ کے ان کی سپورٹ کرنے والے تھے، جنہوں نے معاملات کو یہ کیا، اب شاید وہ لوگ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یہ ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس حالات کے اندر ملک بہت بڑا پیچھے چلا گیا ہے۔ ملک تب 50 سال پیچھے چلا گیا ہے، جتنی مہنگائی، ڈالر بے قابو ہو گیا ہے، مہنگائی بے قابو ہو گئی ہے، جو کہ غریب آدمی انتہائی پریشان ہے۔ ملک کے اندر اتنی پریشانی غریب کے لیے بن گئی کہ کوئی چیز غریب کھانے پینے کی خرید ہی نہیں سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ میں ساری چیزوں معاملات پہ چلو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن مجھے فوراً چاہیے۔ الیکشن کے علاوہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی حال نہیں ہے، مجھے فوراً ہی الیکشن چاہیے۔ خیر واپسی بھی یہ جواب آیا۔ اس کے بعد جو اعجاز الحق صاحب نے جو اب بات کی ہے، جو ان کا نظر آ رہا ہے معاملات کہ ہو یہی رہا ہے کہ اب پہلے الیکشن کی باتیں ختم ہو گئی تھی، کہ ایسے لگ رہا تھا شاید یہ گورنمنٹ ابھی 1.5 سال یہ مدت پوری کرے جو معاملات جیسے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ اعجاز الحق صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد پھر ایک دفعہ معاملات کچھ اور ہونے لگے ہیں، کیونکہ اعجاز الحق صاحب نے بھی آ کے بیان دیا ہے کہ 90 دن کے اندر یا 90 دن کے قریب الیکشن ہو سکتے ہیں، جنرل الیکشن۔ اب پھر جنرل الیکشن کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ 1.5 سال والی باتیں نہیں ہیں۔ اعجاز الحق صاحب کی کوشش ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو۔ امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ معاملات کو بہتر کر جائیں گے، اور ویسے بھی جو موجودہ حکومت یہ پی ڈی ایم ہے، ان کے قریبی کوئی ساتھ کوئی مجھے تعلقات اعجاز الحق صاحب کے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ بھی اس بیڑے کے کوئی وہ سوار نظر آ رہے ہیں۔ وہ لگ یہ رہا ہے کہ حالات جو نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں عمران خان اپنا اعجاز الحق صاحب بھی شاید پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، پی ٹی آئی کے بیڑے میں بیٹھ کے ہی الیکشن لڑیں۔ شکریہ۔